السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کریں گے ولایت اور کرامت سے متعلق۔ کرامت کا ہونا یہ حق ہے، سچ ہے، اور ولایت کا ہونا یہ بھی حق ہے اور سچ ہے۔ ولایت لفظ ولی سے نکلا ہے، یعنی دوست۔ یہ ایک قریبی تعلق ہے جو بندے کا اپنے رب سے ہوتا ہے، اور اس تعلق کی بدولت وہ ان مدارج کو طے کرتا ہے جن مدارج کو طے کرنے کی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد طاقت نہیں رکھتا، اور ان درجات کو جو روحانی درجات ہوتے ہیں طے کرنے کے لیے ایک رشتے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بندہ اپنے رب سے قائم کرتا ہے، اور یوں درجہ ولایت پر پہنچتا ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں خلاف عادت بعض دفعہ ایسی چیزیں صادر فرماتا ہے جو عام طور پر لوگ نہیں کر سکتے، اور ان خلاف عادت چیزوں کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں ہو گیا کہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے کرامت کو ولایت کی دلیل بنا لیا، حالانکہ کرامت ولایت کی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے بزرگان دین ایسے گزرے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں، پر ان سے کرامتیں صادر نہیں ہوئیں، یا چھوٹے درجے کی کرامتیں صادر ہوئیں اور چھوٹے ولیوں سے بڑے درجے کی کرامتیں ظاہر ہو گئیں۔ تو کرامت جو ہے یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ کرامت ہوگی تو ولایت ہے، کرامت نہیں ہوگی تو ولایت نہیں ہے۔ بعض خلاف عادت اشیاء غیر مسلم بھی کر کے دکھا دیتے ہیں، تو کیا آپ انہیں بھی ولی مان لو گے؟ اگر آپ نے سارا کے سارا تکیہ ولایت کا کرامت پہ رکھا ہوا ہے تو پھر ایسے ہوگا، اور اسی لیے لوگ آج کے زمانے میں گمراہ ہوتے ہیں، اور یہ چھوچو فوفو ہیلمٹ والی دلہن والی اور پتہ نہیں کیا کیا قسم کی سرکاریں جو ہیں آپ کو کار کے نیچے لگاتی رہتی ہیں اور اوپر اپنی کار چلاتی رہتی ہیں، آپ سے پیسے بٹورتے رہتے ہیں۔ کبھی بھی ولایت کا پیسے سے تعلق نہیں رہا، یاد رکھنا۔ اگر تو وہ خود کو ولی کہتا ہے، ولایت کا دعوے دار ہے، پیر ہے، کوئی سرکار ہے، اور پیسے بھی اینٹتا ہو، تو سمجھو کہ رانگ نمبر ہے، رانگ نمبر ہے، کیونکہ ان دو چیزوں کا ساتھ چلنا تو بنتا ہی نہیں نا، یہ چلتی نہیں، یہ ہوتی نہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھو۔ اچھا، بعض اولیاء اللہ جدی پشتی امیر ہوتے ہیں، دیٹس پرفیکٹلی فائن۔ اچھا، بعض اولیاء اللہ کاروبار بھی کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنی اس میں برکت دی ہوتی ہے کہ وہ امیر ہوتے ہیں، تو یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی امیر ہوگا اس کی اپنی محنت سے یا اپنی جدی پشتی طور پر تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں ہم نے خود کرائٹیریا بنا لیے ہیں، ان کرائٹیریاز میں ہم فٹ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو، اگر تو ولایت غربت کا نام ہوتی تو ولایت سے اعلیٰ درجہ نبوت ہے، پھر ہم یہ دیکھتے کہ کوئی نبی کبھی امیر ہوتا ہی نہیں۔ لیکن ہم نے اس کے برعکس بھی دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، ملک میں ایک اتھارٹی دی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملک تو کہاں سے کہاں تک تھا، سارا کے سارا عرب آپ کے تابع ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ تو اتھارٹی اور بادشاہت، جاہو جلال، جاہو حشمت، ظاہری اسباب جو ہیں یہ آڑے نہیں آتے، یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا۔ پھر آپ کہیں گے پھر ہوتا کیا ہے؟ اتباع قرآن و سنت، اتباع قرآن و سنت۔ دیکھیں نا، اصحاب کہف کا معاملہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کتنی ساری کرامتیں داخل ہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہے نا۔ 300 سال تک سو جانا، ان 300 سال کے عرصے میں جسم میں وہ چیزیں، وہ چینجز، تغیرات نہیں ہونا جو عام طور پہ 300 سال میں ہو جاتے ہیں۔ 300 سال تک
عمر کا رکا رہنا، بدن کا رکا رہنا، سوئے رہنا، مرنا بھی نہیں، سوئے رہنا، کروٹیں بھی بدلتے رہنا، سورج کا کنارہ کش ہو جانا کہ اندر غار میں لائٹ نہ جائے، ان کا اثر ان کے کتے پر بھی پڑ جانا اور کتے کا بھی اسی حال میں رہنا، بہت ساری چیزیں۔ آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولایت کا تعلق اگر ہم صرف اور صرف کرامت سے جوڑ دیں کہ اگر کرامت دکھاتا ہے تو ولی ہے اور کرامت نہیں دکھاتا تو ولی نہیں ہے، یا چھوٹے درجے کا ولی ہے چونکہ کرامت نہیں دکھاتا، تو یہ بات ہی غلط ہے۔ ہمارے اسی تھاٹ پروسیس کی وجہ سے اتنے گھڑنتو قصے ولیوں کے نام سے سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، جن کی اصل ہی کوئی نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ان کی اصل کوئی نہیں ہے، اور ہم انہیں یوں بیان کرتے ہیں کہ گویا ایمان کا حصہ ہیں، اور کوئی ان کا انکار کر دے تو ہم اس کے اسلام کا انکار کر دیتے ہیں کہ عجیب مسلمان ہو، گستاخ ہو تم اولیاء کے۔ یہ ہمارا اگلا سٹیپ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک آدمی آپ کو سچ حق بیان کر رہا ہے کہ بھائی یہ واقعہ جو ہے کتابوں میں آ گیا ہے پر اس کی اصل نہیں ہے، یا یہ واقعہ کتابوں میں آ گیا ہے، ہو سکتا ہے، بعض کا رجحان اس طرف ہے کہ ہو سکتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم تو سننے کے عادی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے تو جدی پشتی یہ قصے کہانیاں سنی ہوئی ہیں، میں نہ مانوں۔ اور اصل مدعے کی طرف کوئی نہیں آتا، اصل پوائنٹ کی طرف کوئی نہیں آتا، سب ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں کہ وہ شیر پر بیٹھ گئے، شیر اڑ گیا، وہ کوئی دیوار پہ بیٹھ گیا، دیوار اڑ گئی، کسی نے اشرفی کی تھیلیوں کو نچوڑا تو خون نکل آیا۔ اس طرح کے معاملات ہم کہتے ہیں کہ ہاں بس یہی بیان کرتے رہو، یہ نہ بولو کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، ہمیں نماز کا بھی حق ادا کرنا ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبدیت کا ثبوت دینا ہوتا ہے اور اس کو اس مقام پر ادا کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے جو اس کا حق ہے۔ سمجھ آئی کہ اگر اس مقام پر نہیں ہو کہ گویا رب کو دیکھ رہے ہو تو اس مقام پر تو ہونا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو مجھے کس کیفیت میں صلاح میں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ سورہ طٰہٰ، آج آپ کے ساتھ چند آیات سورہ طٰہٰ کی اسی ضمن میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہیں، رب کائنات سے موسیٰ علیہ السلام کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور ابھی مصر کی طرف جا رہے ہیں، تو سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 14 میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، کہ اے موسیٰ بالتحقیق بے شک میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، تو پس میری ہی عبادت کرو، تم ہیں میری عبادت کرو، اور سنو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ تو دیکھیں پہلے ہی اپنے بندے سے اللہ کیا فرماتا ہے کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، صرف میری عبادت ہے، اور میرے ذکر کے لیے تم نے نماز کو قائم رکھنا ہے۔ اور سنو ان الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تاکہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔ تو دیکھیں کہاں اتنی جلدی یہ سارا کے سارا سفر طے کر لیا گیا کہ کہا میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو، اور کرو کیسے کہ میری یاد کرو، اور مجھے یاد کیسے کرو؟ نماز قائم کرو، تو پڑھو نہیں، قائم کرو،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، لِذِکری، میری یاد کے لیے۔ اور آج کا مسلمان نماز ہی بھول بیٹھا ہے، نماز کی روح ہی بھول بیٹھا ہے۔ نماز کی تلقین کرو تو کہتے ہیں یہ میرا اور میرے رب کے درمیان کی بات ہے۔ Who are you to tell me what to do؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے، نصیحت جو کر رہا ہے اسے ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا ہے، تبدیلی کوئی نہیں آ رہی، ویسی کی ویسی ہیں۔ ہمیں فلمیں دکھا دو، ڈرامے دکھا دو، گانے سنا دو، کانسرٹس میں لے جاؤ، پان کھلوا دو، تمباکو نوشی کرا لو، گپے لڑوا لو، فوڈ سٹریٹس پہ کھانے کھلوا لو، فنکشنز میں ڈانس کروا لو، نئے نئے ڈیزائنرز کے کپڑے پہنا لو، فون کے اوپر بہترین گیمز کھلا لو، بہترین فون دلوا لو جس کے اندر ٹاپ آف دا لائن قسم کے کیمرے ہوں۔ ہاں، 3 کیمرے والا فون کہتے ہیں نا کچھ لوگ، ہیں 3 کیمرے والا فون، فولڈیبل فون، ہیں بڑے اسکرین والا فون، انٹرنیٹ بڑا زبردست چلتا ہو گھر میں، بس یہ مست ہوں، زندگی زبردست گھر ہو، بہترین گاڑیاں ہوں، آگے پیچھے لوگ ہوں، گارڈز ہو، ڈرائیور ہو، بس ان کی بات کرو۔ کتھے انویسٹمنٹ کرنی ہے بھائی، کنا پہ ملے گا، یہ بتاؤ جی، بس اس کے آگے نہیں۔ کنے مرلے تے کنے گنال، بس اے جیون، بس یہ چیزوں کے علاوہ نہیں بات کرنی۔ او باقی چیزیں ہیں جی، عمر ہوگی تو وہ بھی کر لیں گے۔ عمر کن نے دیکھی ہے جی، کس نے دیکھی ہے کہ وہ عمر ملے گی کہ نہیں ملے گی، وہ بابا جی بنیں گے کہ نہیں بنیں گے، کس کو خبر ہے؟ خبر ہی کوئی نہیں۔ جب خبر ہی کوئی نہیں تو حشر کی فکر کرو پھر۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، موسیٰ آئے گی قیامت پر، میں نے چھپا کے رکھا ہے، کب آئے گی میں جانتا ہوں، اور پھر جب آئے گی نا لتجزا، تو پھر جزا بھی دوں گا، کل نفس، ہر ذی روح کو جزا دوں گا، بما تسعی، جس کی انہوں نے محنت کی ہے، جس کی انہوں نے محنت کی ہے۔ تو پاجان محنت درکار ہے، اور رب کو راضی کرنے کی محنت درکار ہے، ایویں شیویں محنت نہیں۔ تو اس لیے غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے دین کیا بنا رکھا ہے۔ وہ جی فکر نہیں ہے، میں نے پیر بچا لے گا، پیر بچا لے گا۔ وہ پیر بھی دیکھے گا کہ کیسا مرید ہے، کہ کہتا رہتا تھا ساری زندگی فلاں کا مرید ہوں، لیکن ان کی تعلیمات پہ کبھی عمل نہیں کیا۔ سچے پیر تو کہتے ہیں وہ جی نماز پڑھو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کرپشن نہ کرو، حرام نہ کماؤ، کسی دا دل نہ دکھاؤ۔ وہ بڑے مرید ہیں، اور غرور اتنا غرور جس کی کوئی حد نہیں۔ بابا کائے کا غرور ہے، میں فلاں کا مرید ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں، تم میرے بندے ہو تو عاجزی اختیار کرو، تم کسی بندے کے مرید ہو کے غرور کرتے ہو۔ عجیب آوا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے رب نے کیا فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 16 میں، فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا
ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ امت کے لیے ایک بات ہے، انبیاء کے لیے بات نہیں ہے۔ مخاطب رب تعالیٰ اپنے انبیاء سے ہے، پر یہاں بات امت کے لیے ہے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر جو آخرت کو بھول بیٹھے ہیں یا آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اپنی خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر کہ ایسا نہ ہو کہ اے لوگوں تم بھی اس راستے میں پڑ جاؤ اور تم بھی اپنی آخرت تباہ و برباد کر بیٹھو۔ اس لیے بیسکلی دا باٹم لائن جو آج آپ سے میں نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے لیے ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، اس پر محنت کریں۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے 1300 سال پہلے کیا کیا تھا، فلاں نے 1400 سال پہلے کیا کیا تھا۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں بزرگ کی کرامت تھی یا نہیں تھی۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو جو ہے وہ نذرانے چڑھائے تھے کہ نہیں چڑھائے تھے۔ ہم نے ان کو دین بنا لیا ہے۔ کتنے لوگ دربار پہ حاضری دیتے ہیں، کتنے لوگ، اور مسجد میں کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ جن کے دربار میں حاضری دے رہے ہو، وہ خواجہ فرید ہوں یا کوئی ہوں، بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے ساری زندگی کیا سکھایا پڑھایا۔ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ادھر نفس آڑے آتا ہے، محنت کرنی پڑے گی نا، نفس کو مارنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تم آسان سمجھتے ہو مسلمان ہونا؟ بہرحال امید کرتا ہوں کہ میری باتیں شاید کڑوی ہوں، شاید بری بھی لگی ہوں، لیکن میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہے۔ میرا مقصد آپ کو اس راستے کی طرف دوبارہ لے کر آنا ہے جس راستے کی طرف اولیاء اللہ نے ساری زندگی لوگوں کو بلایا۔ ان ڈھول تاشوں تماشوں چادروں پھولوں اور اس طرح کے ڈھونگیوں اور پیسے اینٹھنے والوں، ان سے دور رہنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنی ذاتی منفعت کے لیے کام نہیں کیا، اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے کام نہیں کیا۔ آج ان کی جگہوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کروڑ پتی ارب پتی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ دھندا بن گیا ہے دین، انفارچونیٹلی اس کی روح جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے۔ دل دکھتا ہے، روتا ہے دل جب میں ان کے حال دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ویڈیوز بھیجتے ہیں کہ سر یہ ہو رہا ہے ادھر، یہ بڑے بڑے اولیاء کے مزار میں یہ کھیل کھیلے جا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، آمین۔ تو خدا کے لیے اگر آپ واقعی میں ان کو اپنا پیر مانتے ہیں، ان اولیاء اللہ کو آپ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ میں ان کا مرید ہوں، تو ان کی تعلیمات بھی پڑھ لو، کبھی ان تعلیمات پر عمل بھی کرو اور ایک اچھے سچے مسلمان بنو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں، کرتے ہوں گے، مخاطب ان سے ہوں جو نہیں کرتے۔ اور پلیز کرامتوں کو اپنا بیس نہ بنائیں۔ ولایت میں کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر بڑے درجے کا ولی ہوگا تو بہت بڑی کرامت دکھائے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ بڑے بڑے صحابہ سے کوئی کرامتیں نہیں ہیں، اور بعض ان سے کم درجے کے صحابہ ہیں اور ان سے کرامتیں ہیں۔ تو اینی وے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔